اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی نهجہ الی یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد المبعوث وصاحب حوض المورود وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ یعنی سیرت کے 105 لیکچر میں ہیں، اور ابھی تک جو بھی ہم نے ٹاپکس کور کیے ہیں وہ کچھ قدر تفصیل کے ساتھ کور کر لیے ہیں. تو اب ہم دھیرے دھیرے موو کر رہے ہیں، یعنی جنگ بدر جو بہت ہی اہم ٹاپکس میں سے ایک ہے جب بھی سیرت کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نہیں بلکہ پوری اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. اور صرف جنگ بدر کی حیثیت تاریخی نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت آفاقی بھی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے قرآن مجید، اس کے اندر جنگ بدر پہ تبصرہ کچھ قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور بہت ساری نصیحت کی چیزیں اور بہت سارے احکامات کا نزول بھی ملحق ہے جنگ بدر کے ساتھ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹرز آف اسلامک ہسٹری ہے، بہت امپورٹنٹ چیپٹر آف اسلامک فقہ بھی ہے، بہت امپورٹنٹ چیپٹر آف اسلامک تھیولوجی بھی ہے نا. تو ہر اعتبار سے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس کی طرف ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں. یعنی ابھی ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کو اسٹڈی کریں، ابھی تک جتنی بھی چیزیں ہو گئی ہیں کور، اس کے بعد ایک خاص چیز سمجھنی ضروری ہے کہ مدینے کے اندر سب سے پہلے جو ہے وار کا یا جنگ کا حکم نازل نہیں ہوا بلکہ اجازت نازل ہوئی. اس لیے جو ابتدائی قتال کی آیتیں ہیں یا ابتدائی جنگ کی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کو اذن قتال کہا جاتا ہے، ان کو حکم قتال نہیں کہا جاتا ہے. یعنی اجازت دی گئی ہے، پرمیشن دی گئی ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ قتال فی سبیل اللہ یا جنگ کی جو اسلامی کہہ لیجیے کہ گائیڈ لائنس ہیں وہ تدریجی طور پہ نازل ہوئی ہیں، اور اس کے حکم بھی جو ہے نا وہ تدریجی، یعنی ایوولوشن، یعنی جسے کہتے ہیں کہ گریجویلزم اس میں بھی بہت زیادہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کے ابتدائی دور میں بالکل قطعاً منع تھا جنگ کرنا، یعنی ایون ڈیفینسو وار، ایون یہ کہ ایک شخص آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے قریش میں سے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھی اس پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ کتنا شدید ترین حکم تھا. یعنی مکے کے اندر ڈیفینسو وار کی بھی نہ کمیونٹی لیول پہ اجازت تھی نہ انڈیویجول لیول پہ اجازت تھی. اس کی کئی وجوہات ہیں، ہم نے کچھ وجوہات پہلے بیان کی ہیں. اگر آپ میں سے جو لوگ بالکل پابندی کے ساتھ بہت دھیان سے سن رہے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیکچر میں 15-20 منٹ میں نے ان پوائنٹس کو بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جس میں ہم نے ریزنز بتایا تھا کہ کیوں مکے کے دور میں جو ہے قتال کی حرمت تھی، وار کی، اور ایون ڈیفینسو وار کی حرمت تھی. آج ہم بہت شارٹ میں یہ بات یہاں رکھیں گے، ہے نا، تاکہ ریوائز ہو جائے کچھ لوگوں کا. سب سے پہلا ریزن یہ تھا کہ مکے کے اندر جو ہے جنگ ممنوع تھی. سب سے پہلا ریزن یہ تھا کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی قوت نہیں تھی. جب اجتماعی قوت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی مسلمانوں کی، کوئی گنتی کے اعتبار سے بھی مضبوط نہیں تھے، معیشت بھی سپریٹ نہیں تھی، بہت ہی مخلوط آبادی تھی، ہے نا. ظاہر ہے کہ کسی قبیلے کے اندر 3 شخص مسلمان ہوئے ہیں، باقی 50 لوگ جو ہیں وہ مشرکین ہیں، اور ظاہر ہے ان کو جا کے پھر اپنے قبیلوں کے اندر ہی رہنا ہے، ان کی بیوی بچے اسی قبیلے کے اندر، ان کے گھر و مکانات اسی قبیلے کے اندر. تو اس طرح کی مخلوط جو یعنی کہہ لیجیے کہ آبادی ہوتی ہے، اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی جنگ وغیرہ کا جو حکم ہے وہ تو تب نازل ہوتا ہے نا جب کوئی فوج ہو. جب فوج ہی نہیں ایگزسٹ کرے گی تو جنگ کا تصور یا جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کوئی اجتماعی قوت نہیں تھی. دوسرا ایک ریزن تھا
کہ جو لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے ابتدائی دور میں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے ایکسیپشنز کو چھوڑ کے، وہ زیادہ تر سماج کے کمزور طبقوں میں سے تھے. کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کے اعتبار سے بھی ویک تھے، ٹھیک ہے نا. اور جنگ جو ہے وہ سسٹین ہی ہوتی ہے کیپٹل کے اوپر، یعنی اگر لیک آف کیپٹل ہے تو وار کین ناٹ سسٹین. اور اسلام میں تمام احکامات انتہائی پریکٹیکل ہیں. پریکٹیکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اورینٹڈ، اس بات کو سمجھ لیجیے. یعنی کچھ لوگ جو ہے پریکٹیکل ورڈ کا بڑا غلط مطلب استعمال کر لیتے ہیں. یعنی پریکٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی نفع بخش ہے اور جس کا الٹیمیٹ بینیفٹ حاصل ہونے والا ہے دنیا اور آخرت میں، اس کا حکم دیا جائے ممکنات کی حد میں. یعنی کہ وہ چیز ممکن بھی ہونی چاہیے اور نفع بخش بھی ہونی چاہیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے. تو اگر کوئی چیز ممکن نہیں ہے لیکن دنیا اور آخرت کے لحاظ سے نفع بخش ہے تو اسلام میں وہ لیجسلیٹ نہیں، اس کا حکم نہیں دیا گیا. کوئی چیز ممکن ہے لیکن دنیا اور آخرت میں بینیفیشیل نہیں ہے تو اس کا حکم نہیں دیا گیا. کوئی چیز ممکن بھی ہے اور دنیا اور آخرت میں بینیفیشیل بھی ہے لیکن آخرت کا بینیفٹ کم ہے، دنیا کا بینیفٹ زیادہ ہے اس معاملے کے اندر، تو اس کا بھی حکم نہیں دیا گیا. کوئی چیز ممکن ہے اور بینیفیشیل ہے اور آخرت کا بینیفٹ اس چیز کے اندر زیادہ ہے دنیا کے بینیفٹ کے مقابلے میں، تو بھی اس کا حکم دیا گیا. کیونکہ ترجیح بہرحال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دائمی زندگی کی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم پہ دنیاوی زندگی زیادہ اثر کرتی ہے حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے نا. تو یعنی یہ چند باتیں تھیں. تو ممکن بھی نہیں تھا وہاں مکے کے اندر، ہے نا. تو ایک تو یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے قتال کا حکم نہیں تھا، جنگ کا کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ حکم یہ نہیں بلکہ منع تھا. دوسرا ایک سبب یہ تھا، جیسا میں پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ کو اسلام کی نشر و اشاعت کا اور اسلام کی تبلیغ کا اور اسلام کی فتوحات کا وہ کام لینا تھا جو پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام سے لیا جاتا تھا. یا یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام کی جنریشن اس اعتبار سے غیر معمولی تھی، منفرد تھی، یعنی ایز اے جنریشن منفرد تھی کہ اس جنریشن سے دین کی اشاعت کا وہ کام لینا تھا جو آفاقی تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق. یعنی کسی دوسری جنریشن پہ دین کی اشاعت کا ویسا بار ہو ہی نہیں سکتا جیسے صحابہ کے اوپر تھا. کیونکہ صحابہ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق وہ کام ہوتا رہا جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن پھر بھی وہ کام ہوتا رہا جس کو مقصد رسالت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، ون آف دا مقصد رسالت قرار دیا. اس کا ایگزامپل دے رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ بے شک وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کر دے باقی تمام ادیان کے اوپر، ہے نا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ عرب تو فتح ہو گیا اور مشرکین میں عرب تو زیر ہو گئے، لیکن فارس ہیں، روم ہیں اور دوسری اقوام ہیں، اور جہاں جہاں تک اسلام پھیلا وہ ساری اقوام تو ہیں، سارے ادیان تو زیر نہیں ہوئے نا اسلام کے مقابلے میں. یہ کب ہوئے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوئے، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوئے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوئے، اور پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ وہ فتوحات کا سلسلہ رک گیا، لیکن یعنی کہ اگر انٹرنلی دیکھا جائے تو ان کا بھی بہت بڑا کردار رہا. پھر بعد میں یعنی پرائمریلی انہی چار کا ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ خلافت راشدہ ان چار کے دور تک رہی، اور بعض نے پھر جو ہے حضرت حسن کے 6 مہینے کو بھی اس میں انکلوڈ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو دیگر ادیان کے اوپر تسلط اور غلبے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مقصد بعثت کو قرار دیا ہے، ون آف دی آبجیکٹو آف سینڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از کیا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل نہیں ہوا یہ کام، یہ ابو بکر کے ذریعے بھی ہوا، یہ عمر کے ذریعے بھی ہوا، اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھی ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیا گیا وہ اپنی ایکسٹینشن کے اعتبار، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہ یعنی ان کے ذریعے کام مکمل نہیں ہوا. کوئی شخص اگر یہ تصور کر لے تو وہ تصور ہی کفر ہے.
لیکن یہ کام اپنے ایکسٹینڈڈ فارمیٹ میں چلتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی. تو گویا کہ صحابہ کی وہ جنریشن ان سے ویسا کام لینا تھا جو پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام سے لیا جاتا. اسی سبب صحابہ کی ایسی تربیت بھی ہونی تھی جس طرح کی تربیت کسی دوسری جنریشن کی نہیں ہوئی, یا ایسی غیر معمولی سچویشن سے صحابہ کو گزرنا پڑا جس سے دوسری یعنی کہ جنریشن کو نہیں گزرنا پڑا. یہی سبب تھا کہ صحابہ کے اندر صبر کی انتہا درجے کے صبر کو انسٹل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا ان کے تربیتی پروگرام میں کہ ان کو بہت شدید ظلم و ستم کا سابقہ پیش آئے اور اس پر بھی وہ انتہائی درجے صبر کے ساتھ جو ہے یعنی مضبوطی کے ساتھ اس کو سہیں, اس کا مقابلہ کریں. جہاں ایک طرف دشمن سے مقابلہ آرائی بھی امتحان اور آزمائش کا ذریعہ ہوتی ہے, وہیں دشمن کی ایذا رسانی پہ صبر کرنا بھی خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے. یعنی دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایک عمل کر لے گا تو دوسرے کی کمی پوری ہو جائے گی, اور کوئی دوسرا عمل کر لے گا تو پہلے کی کمی پوری ہو جائے گی. یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہے, اور موقع کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق جو ہے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ صحابہ کی چونکہ یعنی جماعت الگ قسم کی تھی اور غیر معمولی جماعت تھی, تو غیر معمولی تربیت کے پیش نظر ان کو ویسی سچویشن سے گزارنا اور اس میں بھی ان کو مقابلہ آرائی سے منع کر دینا, یہ ان کے صبر اور ان کے تحمل کو انتہا درجے تک ٹیسٹ کر کے اس کو ان کے اندر انسٹل کرنے کا ایک ذریعہ تھا. یہ بھی سبب تھا کہ قتال جو ہے ان کے لیے منع تھا. یعنی بہت بہترین طریقے سے ان کی پوری جو شخصیت تعمیر ہو جائے پھر جو ہے مقابلہ آرائی کی حکم دی جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کا کام بڑا تھا تو وہیں کچھ سہولتیں ان کو ایسی دی گئیں جو دوسری جنریشن کو نہیں دی گئی. یعنی صحابہ پہ شریعت جو ہے تدریجی اعتبار سے اس کا نزول ہوا. یعنی شراب پہلے حلال تھی بعد میں حرام ہوئی, زکوٰۃ پہلے فرض نہیں تھی بعد میں فرض ہوئی, نماز چلی بہت ابتدا سے فرض تھی لیکن وہ اس کی بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ آفیشیل فارمیٹ معراج میں نازل ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو روزہ ابھی تک فرض نہیں ہوا ہے, جو ہم اس وقت یعنی ان حالات کو پڑھ رہے ہیں, اس وقت تک روزہ فرض نہیں ہوا. تو اور اذن قتال جو ہے وہ اب ملا ہے, یعنی اذن جنگ کی اجازت بھی اس موقع پہ ملی ہے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے 1 سال بعد تقریباً یعنی اراؤنڈ دیٹ ٹائم. تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ مکے کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی. اب جب صحابہ کی جماعت ویسی مضبوط ہو گئی اور ان کی تربیت بھی ایک خاص نہج پہ ہو گئی, تو اب دوسرے طریقے کی تربیت کی بھی ضرورت تھی. وہ یہ کہ دشمن سے مقابلہ آرائی اور اس میں پھر صبر کرنا, اور اس میں جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے نہ ہونے کے باوجود جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے جمے رہنا. یہ وہ نیٹ ورک ہی چلا گیا, ٹرائی کر رہا ہوں. ہلو جی, معاف کیجیے گا, وہ نیٹ ورک کا تھوڑا مسئلہ تھا. انشاءاللہ پھر سے پریزنٹ کرتا ہوں. جی کسی بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے, کوئی سوال ہے کیا؟ جو بھی سوال ہو انشاءاللہ اس کو لاسٹ کے لیے بچا کے رکھیں, تو انشاءاللہ ہم لوگ لاسٹ میں جو ہے اس کا جواب دے دیں گے. تو یہ سب سبب جو ہے وہ ہم نے بیان کر دیا کہ کس وجہ سے جو ہے مکے کے اندر جنگ کی اجازت نہیں تھی.
مدینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آیت اتری ہے وہ سورہ حج کی اتری ہے، جس میں جنگ کی اجازت دی گئی صحابہ کرام کو، ہے نا۔ تو وہ آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پالیسیز تبدیل ہو گئیں قریش سے مقابلہ آرائی کا، حالانکہ اب مدینے کے اندر آ گئے تھے، اب ایک ریاست کا قیام ہو گیا تھا، تو اب ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج تھا اور پاسبلٹی بھی تھی کہ اب جو ہے وہ قریش سے اپنی ان تمام ظلم کا بدلہ لیا جائے جو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ دین جو ہے وہ ظلم و ستم سے محدود ہونے والا نہیں ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے نا۔ اور بہت سارے وجوہات کی بنا پہ یہ چیز شریعت میں نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے جیسے تربیت کے اینگل سے ایک چیز بتائی تھی کہ جہاں صبر و تحمل کی تربیت ہو گئی صحابہ کرام کی، تو اب دوسری طرف یعنی جنگ بھی ایک طرح سے صبر کا نام ہے، لیکن ظلم و ستم سہنے پہ جو صبر کیا جاتا ہے اس کی جب تربیت ہو گئی صحابہ کرام کی، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی تربیت ایک دوسرے اینگل سے، وہ یہ کہ دشمن سے مقابلہ آرائی میں جو مصیبت و پریشانیوں اور جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، بیوی بچوں اور اولادوں کا نقصان ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے صبر و تحمل کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی محبت کا زندہ ثبوت جو ہے دیا جا سکے۔ تو یہ بھی ایک خاص قسم کی تربیت ہے، اور یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلی تربیت اہم، کیونکہ جس طرح کی جماعت اور جس طرح کا کیریکٹر اور مزاج اور جس طرح کی پوری شخصیت ریکوائرڈ تھی صحابہ سے، اس میں دونوں اینگل کا ایکولی موجود ہونا بہت ضروری تھا۔ تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ حج کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حج کی آیت نمبر 39، سورہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 39 ہے۔ دس واز دا فرسٹ آیت جو کہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس میں جنگ کی اجازت دی گئی۔ اچھا، ابتدا میں جنگ کی اجازت کن کن بنا پہ دی گئی تھی وہ بھی ہم سمجھیں گے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ بے شک ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، اذن للذین، اجازت دی گئی ہے انہیں۔ یہاں پہ اجازت دینے والے کا نام مینشن نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا میں نے اجازت دی، بلکہ کہا اجازت دی گئی، یعنی پیسو وائس، ایکٹیو اور پیسو اگر آپ سمجھتے ہو تو پیسو وائس میں فرمایا اذن للذین، اجازت دی گئی ہے انہیں، یقاتلون، کہ یقاتلون بانہم ظلموا، کہ قتال کی یا جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پہ ظلم کیا گیا ہے، بانہم ظلموا، جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، بانہم ظلموا، ہے نا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پہ، ان کی مدد پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ جی یہ آیت جو ہے وہ سورہ حج کی ہے، سورہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ ابھی ہم آیت نمبر 39، 40 اور 41 پڑھیں گے، ہے نا، اسی کانٹیکس میں، یہ پوری چیز کو کانٹیکسچولائز کرنے کے لیے۔ سورہ حج ہے نا، سورہ نمبر 22۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کو قتال کی، جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے جن پہ ظلم کیا گیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پہ، ان کی مدد پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں پہ حکم قتال نہیں ہے، اذن قتال ہے، یہ بات پہلے بھی میں نے بیان کر دی۔ پھر یہاں پر علت قتال کیا بیان کی گئی، یعنی ریزن، علت کا لٹرل میننگ کچھ اور ہوتا ہے، یعنی فقہ میں بڑی ڈیٹیلڈ ایک ٹاپک ہے علت کے نام سے، لیکن عام بول چال کی زبان میں اور عام انڈرسٹینڈنگ زبان میں علت سے مراد کاز ہوتا ہے یہاں پہ، یعنی کہ اسلامی اصطلاح میں عام بول چال میں اگر استعمال کیا جائے علت، اس سے مراد کاز ہوتا ہے۔ تو جنگ کی علت کیا بیان کی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ اس یعنی ریزن فار دا پرمیشن از دے ہیو بین رانگڈ، یا ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو اسی صورت میں صرف جنگ کی اجازت تھی ابتداءً، یہ ہمیشہ نہیں ہے، لیکن ابتداءً صرف اسی صورت میں جنگ کی اجازت تھی کہ جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے نا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک ضمناً ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان کیا کہ ان کی نصرت پہ پوری قدرت ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ جب چونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا اور وہ مظلوم ہیں، تو جب وہ اپنی دفاع میں جنگ کریں گے، اپنے تحفظ کے لیے جنگ کریں گے اور اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے بدلے کے لیے جنگ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ہے نا۔ ایک بات تو یہ۔
دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے مدد کرنے کے لیے کسی ذریعے کی درکار نہیں ہے، کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. گویا جنگ کی مشروعیت یا جنگ کا اذن اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ مدد کر سکتا ہے، اللہ کے پاس دوسرا ذریعہ نہیں ہے. نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک اس بات کا قطعاً محتاج نہیں ہے کہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے وہ جنگ وغیرہ کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ تو پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ جنگ کی مشروعیت اور جنگ کا اذن ایک طرح سے تمہارا بھی امتحان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قوت کی محدودیت کے سبب جنگ کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم اپنا دفاع کر لو، اپنا ڈیفنس کر لو، اپنے آپ کو بچا لو. نہیں، بلکہ یہ تمہارا ایک خاص قسم کا امتحان ہے. رہی بات میری، یعنی رہی بات اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ تو ہر صورت میں اپنے بندوں کی مکمل مدد پہ قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ تمہاری قوت ہوگی، ریاست ہوگی تبھی تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تم جو ہے سرٹین لیول پہ پہنچ جاؤ گے تبھی تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اگر تمہارے دشمنان بڑی قوت والے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر پائے. نہیں، لیکن ایک چیز کو کرنے کا اللہ تعالیٰ کی سنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے نا، اور اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر عام طور پہ ایونٹس کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ جو جنگ ہے یا یہ جو قتال کا اذن دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا امتحان ہے تمہارے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد کرنے کے لیے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. ایک منٹ رکیے گا. جی، تو ہاں، تو یہ تھا. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے اسی کی مزید تفصیل بیان کی ہے. یعنی اگلی آیت اگر ہم پڑھتے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کی تفصیل بیان کی ہے جن کو اجازت دی گئی جنگ کی. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی یعنی کہہ لیجیے کہ ویلڈ ریزن کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. یعنی گویا کہ ان کی توحید اور ان کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار و اعلان ہی سبب ہے ان کی گھروں سے نکال دیے جانے کا، ان کے مکہ سے باہر کر دیے جانے کا سبب جو ہے فقط اور فقط ان کی توحید ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر آپ غور کریں تو کیا مشرکین مکہ نے یعنی ڈائریکٹلی نکالا تھا صحابہ کرام کو مکے سے؟ نہیں، بلکہ وہ تو ہجرت کو روک رہے تھے. یعنی اگر صحابہ ہجرت کرنے جاتے تھے تو خاموشی سے چھپ چھپ کے ہجرت کرتے تھے، اور اگر کوئی پکڑا جاتا تھا تو زبردستی جو ہے واپس مکہ لے جایا جاتا تھا. یعنی گویا کہ مشرکین مکہ تو صحابہ کو مکے سے نہیں نکلنے دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہی مکے سے نکالا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں ظاہر کے اعتبار سے تو ظاہراً تو مشرکین مکہ ہجرت سے روک رہے تھے نا. آپ واقعات پڑھ چکے آئے ہیں کافی تفصیل سے کہ ہجرت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے مشرکین مکہ، خاموشی سے صحابہ نکلتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ ان کو ان کے گھروں سے مشرکین نے نکالا. تو پتہ یہ چلا کہ حقیقتاً ان صحابہ کرام کی زندگی کو اتنا تنگ کر دینا کہ وہ مکہ میں رہ کے اپنے دین پہ عمل نہ کر پائیں، ان کی زندگی کو اتنا اجیرن بنا دینا کہ وہ اپنی زندگی میں بنیادی عبادت کو بھی اللہ کی صحیح طریقے سے ادا نہ کر پائیں، ان پہ طرح طرح کے حملے کرنا، ان پہ طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا، یہ گویا کہ اس بات کا مترادف ہے کہ ان کو مکے سے نکالا. ورنہ اگر ہم بالکل یعنی اسٹک ٹو دا لیٹر جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ کریں تو مشرکین مکہ نے صحابہ کو مکے سے نہیں نکالا، بلکہ وہ مکے سے نکلنے بھی نہیں دے رہے تھے، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی عملی اقدامات کے نتیجے میں جو صحابہ نکلے ہیں مکے سے، اس کو در حقیقت مشرکین کا فعل قرار دیا، ہے نا. بات کو سمجھیں، باریک بات ہے، کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے اس بات میں، لیکن بہت سے لوگ چونکہ بہت طرح کی عجیب عجیب باتیں آج کے دور میں کرتے ہیں، تو یہ بات بھی ظاہر ہونی چاہیے کہ مشرکین مکہ نے نہیں نکالا، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ مشرکین مکہ نے نکالا، ہے نا، اور وہ نکالے گئے، یعنی مومنین یعنی صحابہ کرام. تو ریزن کیا تھا کہ حالانکہ مشرکین مکہ نکلنے نہیں دے رہے تھے، ہجرت سے روک رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کی زندگی اتنی اجیرن بنا دی، زندگی اتنی دو بھر کر دی، زندگی اتنی جو ہے مشکل اور سخت بنا دی، اور یعنی کہہ لیجیے کہ کنسٹرکٹڈ بنا دی کہ ان کا مکے میں رہنا جو ہے ممکن نہیں ہوا. اپنے دین کے تحفظ کے لیے مکے سے نکل گئے.
گویا کہ یہ اس طرح کا بیہیویئر اس بات کا مترادف ہے کہ انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا، ٹھیک ہے نا. اور سبب کیا تھا نکالنے کا؟ سبب یہ تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا. گویا توحید ہی سبب تھا مشرکین مکہ کا کے ظلم و ستم کا، اور جس کے نتیجے میں صحابہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے. لیکن اگر ہم مشرکین مکہ کے نیریٹو کو دھیان دیں، اگر آپ مشرکین مکہ جو باتیں کہا کرتے تھے اس زمانے میں اس پہ غور کریں تو وہ بات کچھ اور سمجھ میں آئے گی. یعنی مشرکین مکہ تو یہ کہتے تھے کہ محمد اور اس کے ساتھی جو ہیں قبائل کے درمیان جھگڑا لگا دیتے ہیں. محمد ایسی دین سکھاتے ہیں جس سے باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے. محمد ایسا دین لے کر آئے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ فرق پیدا ہو جاتا ہے. محمد ایسا دین لے کے آئے ہیں جس سے قریش کی یونٹی جو ہے ٹوٹ گئی ہے. گویا کہ اسی وجہ سے ہم جو ہے محمد اور اس کے اصحاب پہ ظلم کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گویا مشرکین کے پاس ایک یعنی اپنے آپ کو اور دنیا کے سامنے بتانے کے لیے ایک واضح پروپیگنڈا موجود تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کھل کے کہ ہم جو ہے محمد اور اس کے ساتھیوں سے ان کی توحید کے بنا پہ نفرت کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ برے کام کیے ہیں اور اس وجہ سے ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں. یعنی مشرکین مکہ ہیڈ دیئر جسٹیفیکیشن فار دیئر ظلم اوور مسلمین اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات کو سمجھیں کہ ہمیشہ کسی جسٹیفیکیشن کا ہونا ڈز ناٹ مین کہ وہ جسٹیفیکیشن صحیح ہے نا، اور کسی جسٹیفیکیشن کا ہونا ڈز ناٹ مین کہ وہ جسٹیفیکیشن ہی ظلم کرنے والے کے دل کے اندر ہے. کیونکہ ان کا جسٹیفیکیشن تو یہ تھا، ان کا اعلان تو یہ تھا، ان کا اقرار تو یہ تھا کہ ہم اس وجہ سے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو پریشان کر رہے ہیں یا ان پہ ظلم کر رہے ہیں یا ان کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان پورے ایکشن کو کس چیز میں لپیٹ دیا؟ فرمایا کہ ان یقولوا ربنا اللہ، کہ اصل دشمنی ان کی توحید سے. تو پتہ ہی چلا کہ اسلام اور توحید سے دشمنی ریزن ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات مشرکین جو ہیں بہت سے بہانے اور بہت سے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اپنے ظلم کے، ہے نا. ہر زمانے میں جسٹیفیکیشن موجود ہوتا ہے، ان کے زمانے میں بھی تھا، لیکن قرآن نے ان کو رد کیا اس جسٹیفیکیشن کو، ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہا ہے کہ جنگ کی اجازت کیوں دی جاتی ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع رفع نہ کرے، یعنی بعض ظالموں کو بعض دوسروں کے ذریعے جو ہے وہ ختم نہ کرے، تو لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَاعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر ایسا نہ ہو، یعنی جنگ وغیرہ کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک یعنی بسا اوقات ایک ظالم سے دوسرے ظالم کو، اور بسا اوقات جو ہے نیک لوگوں سے ظالموں کا خاتمہ کرتا ہے. اس کا سبب کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو زمین پہ جو مختلف عبادت گاہیں ہیں وہاں اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادت گاہوں کا نام لیا اور کہا، فرمایا کہ یہ جو عبادت گاہیں ہیں جہاں اللہ کا نام بڑی کثرت سے لیا جاتا ہے، اس میں اللہ کا نام لینا بند ہو جائے گا. یعنی لوگ ایک دوسرے پہ اس طرح ظلم کرنے لگیں گے کہ اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، ہے نا. تو یعنی کہ اولین سبب اذن قتال کا یہ ہے کہ اللہ کا نام زمین پر لیا جاتا رہے، تاکہ ظالم جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان کا یعنی خاتمہ ہو سکے. یعنی بسا اوقات ایک ظالم سے اللہ تعالیٰ دوسرے ظالم کو ختم کرتا ہے، بسا اوقات نیک لوگوں سے ظالم کو ختم کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹ پرپز کیا ہے کہ زمین پہ اللہ کا نام جو ہے لیا جاتا رہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لازماً اس شخص کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اور ظاہر ہے اللہ کی مدد تو کوئی نہیں کر سکتا نا، یہ مجازی اعتبار سے کہا گیا ہے، میٹافوریکل سینس میں کہا گیا ہے. نہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے. یعنی جو حدیث قدسی ہے کہ اگر تمام جہاں والے مل کے، تمام جن و انس اور تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان و زمین کے اندر پیدا کی ہیں، وہ سارے مل کے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ بڑے فرما بردار ہو جائیں، سب سے زیادہ بڑے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت گزار ہو جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی سلطنت ہر چیز کے اوپر محیط ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائشیں ہیں اور یہ جو دین کا دفاع ہے اور یہ دین کی طرف سے جنگ ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، توقیع ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کے دین کو اس کی ضرورت ہے. اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی، ہے نا.
ضرورت اس شخص کو ہے جو یہ کام کر رہا ہے، کہ وہ اللہ کے ہاں جو ہے فرمانبردار لکھا جائے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، پورے اختیار والا ہے، پورے غلبے والا ہے نا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، ہے نا، لیکن تمہیں ضرورت ہے کہ تم یہ کام کرو۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے پھر اب ان لوگوں کی تعریف کی ہے جن پہ ظلم کیا گیا، یعنی عامت الصحابہ کی، یعنی صحابہ کرام کی عام تعریف ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں زمین میں غلبہ دے دیا جائے، زمین میں تمکینیت عطا کر دی جائے، زمین میں حکومت دے دی جائے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو یہ لوگ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، ہے نا، وعمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور یہ یعنی کہ معروف کا حکم دیں گے، اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور بے شک تمام معاملات کا انجام جو ہے بالآخر اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی خاص بات ہے، ایک بہت ہی اہم نقطہ یہاں اس آیت کے ذریعے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو تعریف کی نا، اور صحابہ کرام کی جو تعریف کی، وہ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکینیت دے دیں یا حکومت دے دیں تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ دیکھیے کتنی زیادہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جماعت کو حکومت کے مل جانے کے بعد ان کی تعریف جب بیان کی تو بیان فرمایا کہ ان کا سب سے پہلا کام جو ہوگا نا، سب سے اہم ترین کام جو ان کا ہوگا، ان میں سب سے پہلے جس کام کا ذکر کیا وہ اقامت الصلاۃ کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں گے، یعنی اقامت الصلاۃ جو ہے یہ اس جماعت کی سب سے بنیادی وصف ہوگا، سب سے زیادہ ظاہر اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دین میں اس سے زیادہ اہم کس چیز کا تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس جماعت کی تعریف کی اور کہا کہ انہیں حکومت مل جائے گی تو ان کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کا قیام یہ کوئی انفرادی فرض صرف نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی صرف معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹ کی بھی اور حکومت کی بھی اور ریاست کی بھی اول ترین ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن جماعت کی تعریف کی ان کا الٹیمیٹ پازیٹیو پوائنٹ جو بتایا کہ اگر انہیں زمین پر تمکینیت مل جائے تو وہ نماز قائم کرے۔ اس سے نماز کا انتہا درجے کا اہم ہونا انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی، اور نماز کا قیام باضابطہ جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، اس کی بڑی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک ریاست کی ذمہ داری عام طور پہ انفرادی عبادت کا قیام ہو ہی نہیں سکتا نا، ایک ریاست کا قیام جو ہے وہ عبادت کے انفرادی اور ذاتی معاملات کی تشریح اور تحکیم کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سب سے پہلا وصف بیان کیا ان لوگوں کا، وہ بیان کیا کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ دوسری اس سے خاص بات سمجھ میں آتی ہے، ایک تو نماز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، دوسرا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کا اجتماعی قیام جو ہے یہ گویا کہ ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، یعنی جہاں یہ انفرادی ذمہ داری ہے، جہاں یہ سوشل لیول پہ ذمہ داری ہے، وہیں ریاست اسلامیہ کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کس طریقے سے قائم کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری ایک اہم بات سمجھ میں آتی ہے یہاں، وہ یہ کہ ریاست یا حکومت کا پرپز حکومت نہیں ہے، ریاست اور حکومت کا پرپز پاور نہیں ہے، ریاست اور حکومت کا پرپز اللہ کی عبادت ہے۔ آپ سمجھیے بات کو، اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، اگر آپ ریاست کو ہی اپنے آپ میں الٹیمیٹ پرپز سمجھیں گے تو پھر ریاست کے حصول کے لیے بہت سے ایسے کام کر جائیں گے آپ جو غیر اسلامی، کیونکہ جس چیز کو انسان اپنا مقصد اعلیٰ قرار دے لیتا ہے نا، اس کے لیے دوسرے مقاصد کو وہ قربان بھی کر دیتا ہے بسا اوقات۔ یعنی بالکل انسان کی فطرت میں ہے کہ جو چیز کو وہ اپنا سب سے بڑا مقصد تصور کرے گا اس کے حصول کے لیے وہ دوسرے کم اہم مقاصد کی قربانی دے دے گا اگر ضرورت پڑے گی۔ تو اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوگی کہ حکومت کا حصول یا پاور کا حصول الٹیمیٹ آبجیکٹو نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو سکے، یعنی روئے زمین پہ اللہ کی عبادت ہو سکے، اس لیے حکومت کا حصول ہونا ہے۔ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا یعنی حکومت قائم ہو جائے۔ آپ دونوں باتوں میں فرق سمجھ لیجیے، یعنی الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ عبادت باری تعالیٰ کی عبادت سے روئے ضمیر معمور ہو جائے، یہ ہے اصل آبجیکٹو۔ اس کے لیے حکومت ظاہر ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، جس بھی طریقے سے ممکن ہو، اس کی الگ الگ باتیں یعنی وہ الگ تفاصیل ہیں، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ جو ریاست اسلامیہ کے قیام میں سے اہم ترین مقاصد ہے عبادت الہی کا قیام، توحید کا قیام اسٹیٹ لیول پہ، اور پھر عام لوگوں کو توحید کی ترغیب اور شرک کی
قباحت کو واضح کرنا ہو۔ پھر آگے فرمایا وآت الزکوٰۃ کہ وہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، یعنی زکوٰۃ کا بھی اجتماعی نظام قائم کریں گے، اور یہ بھی اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے حکومت اسلامیہ کی۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ یعنی اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ریاست کے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز میں سے ایک یہ ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے اور نہی عن المنکر کیا جائے، یعنی برائی سے روکا جائے، ہر طرح سے پالیسی ایسی ڈیزائن کی جائے جو منکر اور بری چیزوں کو ڈسکریج کرنے والی ہو، اور ہر طرح سے پالیسی ایسی ڈیزائن کی جائے جو اچھی اور باری تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو یعنی کہ انکریج کرنے والی ہو۔ یہ اسٹیٹ پالیسی میں داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے بے حیائی کا، یہ کھلی طور پہ برائی کا، یہ اللہ کی کھلی نافرمانی کا بالکل حکم اور اجازت نہیں دی جائے گی جو بھی ریاست اسلامی پرنسپل پہ قائم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ یعنی کہ آزادی کے نام پہ ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دی جائے گی جو باری تعالیٰ کی رضامندی کے مخالف ہو، ایسی آزادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے تمام معاملات پلٹتے ہیں۔ تو یہ آیتیں تھیں جن کا نزول ہوا ابتداءً، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ کی ذہن سازی کی گئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم مقابلہ کر سکتے ہو اور تمہیں اجازت ہے۔ اور یہ پہل آیتیں تھیں، یعنی یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سب سے پہل نازل ہوئیں جس میں ان چیزوں کی اجازت دی گئی، پرپس بیان کیا گیا، اور بہت اچھے طریقے سے آبجیکٹیو جو ہے ان جنگوں کا وہ بھی بیان کیا گیا، اور کن کے لیے جنگیں ہیں یہ بھی بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کو ختم کریں گے۔ وہ یہ کہ کیا ریزن تھا، یعنی ابھی تک تو ہم نے ایک پورا تھیولوجیکل ریزن بیان کیا نا آپ کے سامنے، لیکن امیجیٹ کیا ریزن تھا ان جنگوں کا؟ سب سے پہلا کہ یہ جنگ میں جو اجازت دی گئی وہ صرف اور صرف قریش سے جنگ کی اجازت دی گئی، یعنی عامۃ العرب سے اجازت نہیں دی گئی جنگ کی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ وہ بھی ظاہر ہے یعنی کب جنگ ہوگی کب نہیں ہوگی اس کا انحصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ ہوگا، نہ کہ کوئی انڈیویجول کھڑا ہوگا اٹھ کے اور جنگ کرنے لگے گا، نہیں، بلکہ قائد اعلیٰ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حکم پہ، یعنی کہ اگر ان کے حکم کے بغیر کوئی شخص جنگ کر لے گا تو جنگ انویلڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ یعنی جنگ کی اجازت کے باوجود اس کا انحصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، نہ کہ انڈیویجول صحابی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، جنگ کی اجازت صرف اور صرف قریش سے تھی۔ تیسری اہم بات کہ جنگ کی اجازت کا ریزن یہ تھا کہ قریش کو یہ بات بتا دیا جائے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مکے سے چھپ کے بھاگ کے مدینہ نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ اب مقابلہ آرائی کریں گے، اور وہ قریش کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے، یعنی اپنے شرک اور اپنے ظلم کے بنا پہ قریش جو ہیں اپنے علاقوں میں امن و سکون سے نہیں رہ سکیں گے، اپنی تجارتیں امن و سکون سے نہیں چلا پائیں گے، ہے نا۔ اس چیز کا بھی ایک میسج کنوے کرنا تھا قریش تک، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک سبب یہ تھا ان جنگی اجازتوں کا، وہ یہ کہ جو آس پاس کے چھوٹے موٹے قبائل ہیں ان کے ذہن پہ ایک رعب قائم ہو جائے اہل مدینہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس ابتدائی ریاست اسلامیہ کا، تاکہ وہ جو ہے اس ریاست کو نقصان نہ پہنچائے۔ بسا اوقات اور رعب جو ہے نا، اور جو ہے نا وہ اس کا کریشن بھی بہت اہم ہو جاتا ہے اسٹیٹ لیول پہ اور سیاست میں، جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے پاسبل نقصانات کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے ایوائڈ کر لیا جاتا ہے، یعنی اگر اور کریٹ ہو جائے، روب کریٹ ہو جائے، تو وہ دشمن جو نقصان پہنچا سکتا تھا وہ روب کی وجہ سے نقصان نہ پہنچائے۔ تو عام طور پہ جو آس پاس کے قبیلے تھے ان کے ذہن پہ بھی ایک روب قائم ہو جائے کہ بھائی یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ بس جو ہے وہ اللہ میاں کی گائیں ہیں جو ان کو ظلم کر دے ہوئے چپ چاپ سہ لیں گے اور ان کی سیدھاپن کا فائدہ اٹھاؤ، نہیں، بلکہ وہ مقابلہ کریں گے اور وہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان کے مقاصد بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ لوگ جو ہیں وہ مدینے تک محدود ہیں، ان کے مقاصد بڑے ہیں۔ تو یہ بھی بتانا مقصد تھا۔ تیسرا ایک اہم مقصد تھا، بہت اہم تھا، اس پہ آگے مزید چرچا ہم کریں گے، وہ تھا یہ کہ قریش کا جو قافلہ تھا نا، جیسا کہ آپ سورہ قریش میں پڑھتے ہیں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، لإیلاف قریش، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا نا کہ رحلۃ الشتاء والصیف، کی جاڑے اور گرمی کے جو سفر تھے قریش کے، اس کو بطور انعام ذکر کیا قریش کے اوپر۔ یعنی یہ صورت جو ہے ہم نے بہت ابتدا میں پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ غالباً 10 یا 11ویں لیکچر میں، نمبر کا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ سورہ پڑھی تھی، اور اس کو بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ جارے گرمی کا سفر کون سا تھا قریش کا، تو میپ وغیرہ پہ ہم نے بتایا تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو یہ ان کا سفر جو ہے یمن سے، یعنی کہ گرمی میں یمن جاتے تھے اور یعنی اور جاڑے میں جو ہے وہ ان کا سفر وایا سیریا روم کی طرف ہوتا تھا۔ تو اس طرح کے 2 سفر تھے، ان کی تفصیلات وہاں آ چکی تھی، لیکن یہ جو 2 سفر تھا نا، اسی پہ قریش کی اکنامی کی بنیاد تھی، اور اس کا ذکر رحلۃ الشتاء والصیف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ جو راستہ تھا نا ان کا، سیریا کی طرف جانے کا، بلاد الشام جانے کا، اور روم سے تجارتی
یعنی کہ لین دین کا جو راستہ تھا یہ مدینے کے آؤٹسکرٹ ہو کے گزرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل مدینہ کا اس راستے پہ قبضہ ہو گیا، تو گویا کہ اب اکنامک لائف لائن جو تھی نا اہل مکہ کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور عامت الصحابہ کے ہاتھ میں آ گئی، جس کا سبب یہ تھا کہ اس کے ذریعے وہ قریش کو پریشرائز کر سکتے تھے اور اپنے اوپر ہوئے ہوئے ظلم کا بدلہ جو ہے اکنامک اینگل سے لے سکتے تھے۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اقدامات لیے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن بس یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو اذن قتال تھا اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ اکنامک لائف لائن آف قریش کو کٹ کیا جائے تاکہ ان کو پر پریشر بن جائے، یعنی ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں اتنا ظلم و ستم سہ کے جو ہے مدینے کے اندر اپنی ریاست قائم کی ہیں تو بس اب یہ لوگ تمہیں بھول جائیں گے، ہے نا، اور تم جیسے چاہو بدماشیاں کرتے رہو اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف اور صحابہ کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اہل مدینہ کے خلاف جو ہے چالیں چلتے رہو، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ تمہاری لائف لائن آف اکانومی کو کٹ کیا جائے گا۔ اور یہ ایک دھمکی تھی اور یہ ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو دیا اور اہل مدینہ کو دیا، جس کے سبب کیا ہوا کہ پھر آگے یعنی جنگ بدر کی ابتدائی کہہ لیجیے کہ ابتدائی ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی تھا، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے تفصیل سے۔ تو یہ بھی سبب تھا، یعنی یہ بھی ریپرکشن تھا ان آیت کا، ان آیتوں میں جو اذن قتال دیا گیا۔ دوسری یہ ایک اور چیز میسج دینا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور اہل مدینہ کی ریاست یہ محدود نہیں ہوگی مدینہ کی چار دیواری پر، بلکہ یہ آگے بھی کنوے کرے گی، یہ آگے بھی ایکسپینڈ کرے گی، اور جس کے ذریعے جو ہے دعوت اور تبلیغ اسلامی جو ہے دوسرے علاقے اور مدینہ کے ارد گرد میں پھیلے گی، اور اسلام جو ہے وہ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست تک محدود نہیں رہے گا، یہ میسج بھی کنوے کرنا تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں کس طرح وجود میں آئی، کس طرح جو ہے عرب کے نفوس پہ ان باتوں کا اثر ہوا، اور کس طرح جو ہے عرب کے ٹرائبس پہ یہ میسج کنوے کیے گئے، اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد چھوٹے چھوٹے ایکشنز لینے شروع کیے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم نے پڑھا اس کو یعنی کہ قبول کرے، اس میں جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر ہمارا جو ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے ایکشنز پہ بیسڈ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفٹر دیز آیات یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز جو بھیجے اور بھی کیا کیا ایکشنز لیے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آ جائیں گے۔ پھر ہم یہ بھی ایک لیکچر جو ہے کیس اسٹڈی کریں گے یہود اور منافقین مدینہ کے بارے میں، یعنی یہود اور منافقین کے بارے میں جو مدینہ کے اندر آباد تھے، ان کے بارے میں قرآن نے کیا تاثر دیا، اور پھر اس سے ایک ذہن میں چیزیں کلیئر ہوں گی۔ پھر ہم جنگ بدر کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی جڑیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جوڑیں، اور جن بھائیوں کے جو سوالات ہیں وہ اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے رکھ لیں۔